قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا، ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی، تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، ایک آدھ دن کا سفر کیا، راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی، تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتہ چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔ کہا نہیں ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لو، تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا، تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات پوچھ گیا وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا، کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا، محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت۔ حضور کی آواز کے بارے میں حضرت انس سے ایک روایت لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے کان نبیکم احسنہم وجہا و احسنہم صوتا، کہتے تمہارے نبی جیسی آواز کسی کی نہیں تھی، اور تمہارے نبی جیسا سونا بھی زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، کہتے ہیں قارأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء والتین والزیتون، کہتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز تھی، حضور نے والتین والزیتون یہ سورت تلاوت کی، فلم اسمع صوتا احسن منہ،
کہتے ہیں اتنی سونی آواز میں نے کبھی سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن النغمہ، کہتے ہیں حضور کا لہجہ مسحور کن تھا، آواز خوبصورت اور لہجہ مسحور کن۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کانا فی صوتہ سہل، حضور کی آواز گونجدار تھی، روبدار تھی، بالخصوص جب حضور خطبہ دیتے تو پھر آواز کی ہیبت انوکھی ہی ہوتی، اور پھر حضور کی آواز کی یہ خصوصیت تھی، حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوتے موجود ہوتے سب تک آواز ایک جیسی پہنچتی۔ میں اگر بولوں تو زور سے بولوں، قریب والوں کے کان پھٹیں گے اور آخر والوں کے تک آواز دھیمی دھیمی پہنچے گی، لیکن یہ حضور کی آواز کا معجزہ تھا کہ قریب والا بھی ایسے سنتا ہے اور دور والا بھی ایسے ہی سنتا ہے، اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں تک بھی میرے لیے مشکل ہے کہ میں آواز پہنچا سکوں۔ 1,44,000 کا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع، ذرا اندازہ کریں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اور حضور اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت کے اس خطبے کی آواز کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن معاذ کرتے ہیں، کہتے ہیں نسمع ما یقول ونحن فی منازلنا، ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے لیکن حضور کی آواز ہم سب تک پہنچ رہی تھی۔ آج بھی خطبہ حج ہوتا ہے اور لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دور لگے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطبہ حج ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لاؤڈ سپیکر جدید نظام ہونے کے باوجود، لیکن 1,44,000 کا اجتماع ہے اور حضور خطبہ دے رہے ہیں، جس طرح قریب والا سن رہا ہے سب سے آخر والے کو بھی ایسی آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی آواز کا حسن تھا۔ اور پھر سننے والوں کے ادب کا عالم بھی دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، درباری شاعر بھی ہیں، غزوہ موطا میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ آ رہے تھے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اور ابھی قبیلہ بنو غنم میں ہی تھے۔ آقا کریم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ بنو غنم میں بیٹھ گئے، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا وہ دروازے میں تھے، ایک اندر قدم تھا ایک قدم باہر تھا، حضور نے کہا بیٹھ جو، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، حضور علیہ السلام کی آواز پہ ان کا لبیک کہنا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ حضور کی نماز بھی مختصر ہوتی، درمیانی، اور حضور کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا، یعنی بہت لمبا خطبہ ارشاد کرنے کی عادت نہیں تھی، اور بہت لمبی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ حضور کو عادت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بوڑھے لوگ بھی تھے، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، ان کا خیال حضور فرمایا کرتے۔ ہاں جب تنہا حضور نماز پڑھتے تو ساری رات قیام میں گزرتے۔ وہ تو رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ حضور کی بیٹی کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں رات بیت جاتی ہے، ایک رات ایسی لمبی کر دے میں جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکوں۔ تو اکیلے نماز لمبی پڑھ لیں جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو مسجد نبوی میں آپ جانتے خواتین بھی آتی